اکبر الہ آبادی نے یہی تو کہا تھا کہ بچے میں ماں باپ کے اتوار کی بو کیسے آئے، انہوں نے تو ڈبوں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ تو ماں کا دودھ پینے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت اور ماں کے دل میں بچے کی محبت، یہ محبت کا رشتہ بہت محبوب ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ پرورش کا حق شریعت نے ماں کو دیا اور ولایت کا حق شریعت نے باپ کو دیا، اس لیے کہ ماں بہتر پرورش کر سکتی ہے۔ ہاں، جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی زندگی میں اس کو سیٹ کرنا یہ ولی کا کام ہوتا ہے، تو یہ باپ بہتر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر بچے کو شروع سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہینڈل کیا جائے تو بچہ شروع سے ہی اپنے دل میں نیک جذبات حاصل کر لیتا ہے اور وہ نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے۔ عام طور پر اولاد کے بگڑنے کا سبب ماں باپ کی غفلت، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو ماں باپ نے غفلت کی وجہ سے بچے کو وقت نہیں دیا ہوتا، یا پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کرنی کیسے ہے۔ آج کل ہمارے ماحول میں یہ بنیادی ریزن ہے کہ بچیاں ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے عقل کے مطابق، تجربے کے مطابق، سنی سنائی باتوں کے مطابق اس بچے کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو تو سمجھدار ہوئی، بردبار طبیعت والی ہوئی، انہوں نے بچوں کو ذرا اچھی پرورش دے دی، اور جس کے طبیعت میں غصہ زیادہ ہے اس نے بات بات پہ بچے کو جھڑکی دی، کوسنے دیے، بددعائیں دی، بنانے کی بجائے اپنی اولاد کو الٹا بگاڑ دیا۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت کا یہ مضمون ہر عورت کے لیے پڑھنا، سیکھنا ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ اولاد بڑے ہو کر ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اولاد یا ماں باپ کی دوست ہوتی ہے یا ماں باپ کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر تو نیکی پر آ گئے تو ماں باپ کے دوست، اور اگر بگڑ گئے تو ماں باپ کے دشمن۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بگڑے ہوئے بچے ماں باپ کے لیے سہانے روح بن جاتے ہیں، ماں باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے بیرون ملک میں ایک عورت نے فون کیا، کہنے لگی جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ میرے بیٹے نے اپنے پسند کی شادی کی اور وہ مجھے ملنا ہی نہیں آتا، اور مجھے اس وقت 8 مہینے ہو گئے بیٹے کا چہرہ دیکھے۔ آج میں نے اسے فون کیا کہ بیٹے ایک دفعہ آ کے مل تو جاؤ، تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ تم کتیا ہو، بھونکتی رہتی ہو، مجھے آئندہ اپنے پاس آنے کی بات مت کرنا۔ اب سوچئے کہ بیرون ملک میں اپنے بچوں کو پالا اور دین سکھانے کی بجائے وہی مغربیت کی زندگی ان کو سکھائی، تو نتیجہ یہ ملا کہ اب یہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کو کتیا کہہ رہا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بچے دیہات میں کھیل رہے تھے اور بوڑھا باپ بیمار تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ بچہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، اور بچہ کھیلنے میں مست تھا۔ حتیٰ کہ جب بار بار باپ نے کہا تو وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ہٹا اور اس نے اپنا جوتا اٹھایا اور قریب جوہر کا پانی جوتے کے اندر بھرا اور باپ کے منہ میں آ کر انڈیل دیا۔ جب نافرمان اولاد ہوتی ہے، بگڑتی ہے، تو پھر ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ فوت ہو جائے. یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے باپ کے پاس فرصت نہ ہو اور اس کی ماں کے پاس اہلیت نہ ہو، وہ یتیم ہوتا ہے. ماں نہ اہل ہے، تربیت کرنے کے قابل نہیں، لکھی پڑھی نہیں، خود تربیت یافتہ نہیں، تو ماں نہ اہل ہو اور باپ کو کاروبار سے فرصت ہی نہ ملے، تو ایسے بچے کو حقیقت میں یتیم کہا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی نیکی اور تربیت کے لیے بہت کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن یہ اولاد انسان کو اللہ رب العزت کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی. یہ بات چھوٹی نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں نیک بنے؟ تو اولاد سارا کا سارا ملبہ ماں باپ پہ ڈال دے گی. اے اللہ، انہوں نے ہمیں بگاڑا، انہوں نے ہمیں دنیا دار بننے کے لیے کہا، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، اللہ ہم بن گئے. انہوں نے دین کے لیے کبھی کہا ہی نہیں تھا، ہم نے دین کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی. چنانچہ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اتباع کی، ان کی بات مانی. فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا. انہوں نے کہا تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، ہم بن گئے. انہوں نے کہا تم MBA کر کے دکھاؤ، ہم نے دکھا دیا. ہم ڈاکٹر بنے، فلاں بنے. انہوں نے دنیا کا گول آبجیکٹو دیا، ہم نے پورا کر دکھایا. انہوں نے تو دین کی طرف کبھی ہمیں متوجہ نہیں کیا تھا. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اے اللہ، ان کو دگنا عذاب دیجئے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اللہ ان پر لعنتوں کی بارش کر دیجئے. تو مفسرین نے اس میں ماتحتوں کے ساتھ اولاد کو بھی شامل کیا ہے کہ اولاد بھی ماں باپ کے خلاف یہی الفاظ کہے گی. اب سوچئے، جن کو آپ اتنی محبت سے پالتی ہیں، اتنی محبت کے لقمے ان کے منہ میں دیتی ہیں، کل یہی اولاد اگر اللہ کے سامنے یہ کہہ رہی ہو کہ اے اللہ، میری اس ماں اور میرے باپ کو بھی جہنم بھیجو، اور یہ ساتھ لے کے جہنم میں جائیں، تو پھر ہمارے لیے آخرت کا کیا معاملہ بنا. اس لیے اولاد کو نیک بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنا دیں. جہاں ایک خوشی اللہ نے دی اولاد والی، وہاں اس سے بڑھ کر دوسری خوشی اولاد کا نیک بنانا، وہ بھی اللہ عطا فرما دیں تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دے، جو صاحب اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی،
میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اے جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں نبی علیہ السلام کے مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔